السلام علیکم، میں ہوں ایس ایم فاروق ساگری۔ آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے۔ یہ ملک کے تاجر برادری اور باہر کے انویسٹرز کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کمی کر دی انہوں نے، کیونکہ مہنگائی تو ویسی کی ویسی ہے، مہنگائی میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی، تو یہ شرح سود کیسے کم کر دی؟ یہ بات جو ہے نا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو کہ آئی ایم ایف نے عمران خان کے دور میں آزاد کیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوئی تھی اور اس کے آزاد کر دیا تھا۔ اس کا گورنر بھی انڈیپینڈنٹلی خود وہ لگاتے تھے، گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جیسے پہلے کا تھا کہ میاں صاحب اور ڈار صاحب خود ہی سب کچھ کرتے تھے اور اسٹیٹ بینک سے جو بھی کام کروانے وہ کرواتے تھے۔ تو یہ آزاد حیثیت اس کی لگتا ہے ختم کر دی ہے، اسی لیے کیا، ورنہ ابھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ شرح سود کم کی جائے۔ حالات تو ایسے نہیں ہیں، ایسے مہنگائی اتنی ہے تو یہ ایک دم کیسے انہوں نے کم کر دیے۔ بہرحال چلے جو بھی کیا انہوں نے، چلو ملک کی تاجر برادری کے لیے کوئی فائدہ ہوا، انویسٹرز کے لیے فائدہ ہوگا۔ مگر یہ خالی یہ چیزیں کافی نہیں ہے، ملک کی ترقی اور ملک میں کا انویسٹرز کو بلانے، ان کو سرمایہ کاری کے لیے ملک میں امن و امان کا ہونا لازمی ہے۔ اب باہر یہ روز ہر 8-10 دن کے بعد خان صاحب اپنے اسلام آباد پہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں اور اپنے بہت کتنا نقصان ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس یہ وہ لگا رہے ہیں، اس کی سیکورٹی کر رہے ہیں، کتنا خرچ ہو رہا ہے، عوام کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ساری دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو باہر کے انویسٹر یہاں کیسے آئیں گے؟ وہ تو نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات چیت کریں، جبکہ وہ پی ٹی آئی والے راضی ہو گئے ہیں، بات چیت کرنے کے تیار ہیں، لیکن اب ان کو تانے ٹوچنے تو نہ دیں ان کو کہ وہ ایسے پچھلی باتیں یاد رہے۔ آپ بات ہے ٹیبل پہ بیٹھے بات کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ اگر ملک میں دوبارہ الیکشن کرانے پڑے تو وہ بھی مڈ ٹرم الیکشن کرا دیے جائیں، کیونکہ عوام کی جو اکثریت ہے نا، وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اپنے اپوزیشن والوں کے ساتھ ہے۔ وہ مانتے نہیں ہیں کہ وہ تو اصل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ کہ زور در زبردستی سے آپ لوگ سب ججوں کو تبدیل کر دیں، قانون سازی سے یہ وہ کیا کیا کر دیا آپ لوگوں نے، ساری ترمیمات آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا آپ لوگوں نے، ایسے ان لوگوں نے، حکومت نے۔ یہ نہیں سوچتے کل کو یہ حالات کوئی ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتے، تو کیا کرو گے؟ وہ وڈرا کرو گے آپ، جو آئینی ترمیم ان کو ختم کرو گے آپ؟ یہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا ملک کو بچانا ہے، ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، تو ان کو ملے، ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو اس بات پہ راضی، ان کو جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو زور زبردستی نہیں کریں، مطلب ان کو رعایتیں بھی دینی پڑیں گی، تو یہ کریں، ورنہ تو ملک کا کوئی برا حال ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ آپ نے سال تو اسی میں گزار دیا، اور پتہ نہیں کتنے سال آپ گزار دیں، اور پھر آپ حکومت بھی امن سے نہیں کر سکتے۔ لہذا فیئر چیز ہونی ہے، فیئر الیکشن ہے، فیئر جو مطلب یہ کہ انصاف ہونے چاہیے۔ انصاف سے جو کرو گے وہ پائیدار چیز ہوتی ہے۔ ہیرا پھیری بے ایمانی سے ایک ٹیمپریری آپ کو ریلیف ملا ہے، تو پھر وہ یہ باتیں غلط ہے۔ وہ ان سے بدلے لے رہے ہیں، آپ ان سے بدلے لیں گے، وہ آئیں گے وہ آپ سے بدلے لیں گے، پھر آپ فرار ہو کے جاؤ گے، دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈو گے۔ یہ چیزیں ختم کرو، آپ اس میں بیٹھ کے بات چیت کرو۔ میرا تو یہی خیال ہے، یہی میرا تجزیہ کہتا ہے، ملک کے مستقبل جو ہے نا اس کے لیے۔